اپنے اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ. ارے سنا نہیں سنا؟ کہو سنا تو ہاں، نہیں تو نہیں. سنا بھائی؟ سب بولو بھائی سنا. کون؟ حضرت بابا فرید الدین. اور کہاں کے رہنے والے؟ ہمارے ہندوستان کی زمین پہ. بھائی ہندوستان کی زمین بھی تو بہت پیاری ہے. ہاں، یہ وہ دھرتی ہے جس نے بہت سے ولیوں کو پیدا کیا ہے، اور بہت سے ولی اس زمین میں ہیں. اللہ تعالیٰ اس زمین کو اور مبارک بنائے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، جس وقت ان کی عمر تھی 18 سال یا 20 سال، بالکل جوان 18-20 سال کی عمر ہے، اور وہ یہی ہمارے ہندوستان کے دہلی کی طرف کے جنگلوں میں جا رہے. بھائی کوئی کام سے جا رہے، لمبا چوڑا سفر ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ 18-20 سال کی عمر ہے، اور وہ اپنے سفر میں جنگلوں میں جا رہے. میرے پیارے دوستو، آج بھی کتابوں میں لکھا کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ جب چلے، تھوڑا بہت پانی اور کھانا لے کر چلے، لیکن پانی ختم ہو گیا. بھائی راستے میں پانی ختم ہو گیا. اب ظاہری بات ہے، کوئی جنگل میں چلنے والا، بیابان میں چلنے والا، صحرا میں چلنے والا، اور پانی ختم ہو جاوے تو پریشانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر 18-20 سال کے جوان تھے. اب دیکھا کہ پانی ختم ہو گیا، تو اب وہ جنگلوں میں جا رہے، کبھی آگے گئے، کبھی دائیں گئے، کبھی بائیں گئے، کبھی ادھر گئے، کبھی ادھر گئے کہ کہیں کچھ پانی ملے، لیکن پانی ملا نہیں. آخر میں سوچا اللہ ہی دینے والا، اللہ کہیں نہ کہیں انتظام کرے گا، میں اپنا سفر روکوں کیوں؟ اللہ کے نام پر اپنا سفر شروع کیا. چلے لیکن اب چلتے گئے اور پیاس لگتی گئی. نماز کا وقت آنے والا تو وضو بھی کرنا ہے، اور کھانا بھی تیار کرنا، اور جنگل ہے، بیابان ہے، صحرا ہے. اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ 18-20 سال کی عمر ہے. بس دعا مانگتے کہ اللہ تو کہیں سے پانی کا بندوبست کر دے. ابھی چلے اچانک سامنے ایک بہت بڑا کنواں دیکھا. بس کنواں دیکھا تو جان میں جان آ گئی کہ چلو پانی تو مل گیا. لیکن کنویں کے پاس گئے تو دیکھا کہ پانی تو بالکل نیچے. کنویں میں پانی ہے بالکل صاف شفاف کلیئر، لیکن کہاں پر ہے؟ بہت نیچے. اب ہم کہیں رسی بھی نہیں اور ڈول بھی نہیں. بھائی رسی ہوئے ڈول ہوئے تو لٹکاوے اور پانی نکالے، لیکن یہاں تو رسی بھی نہیں ڈول بھی نہیں. اب اتنا اندر پانی، اس کو نکالے کیسے؟ تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے، کہنے لگے جس خدا نے پانی کا انتظام کیا وہ خدا کچھ نہ کچھ تو بندوبست کرے گا. اس لیے کیا سوچا یہیں پہ چادر ڈالوں، سو جاؤ. کوئی نہ کوئی آنے جانے، بھائی جنگل ہے، صحرا ہے، کوئی نہ کوئی تو گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد آئے گا. اس کے پاس رسی ہوگی، اس کے پاس ڈول ہوگا. ارے میں رسی ڈول لے لوں گا، پانی نکال لوں گا، پی بھی لوں گا، وضو بھی کر لوں گا، نماز بھی پڑھ لوں گا، اور کھانے کے کام بھی آ جائے گا. یہ کہہ کر اپنی چھوٹی سی جو چادر تھی وہ چادر کو بچھایا. اللہ کے ولی تھے، 18-20 سال کی عمر تھی. لیٹ گئے کہ کوئی آئے گا تو اس سے ڈول بھی مانگوں گا اور رسی بھی مانگوں گا. لیٹ گئے. اب لیٹے تھے کہ اچانک ان کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ تو جنگل تھا نا. جنگل کے ہرن سمجھتے ہو نا؟ ہاں، جنگل کے وہ جنگلی ہرن سب دوڑے آ رہے. تو بابا فرید الدین اپنی چادر سے اٹھے کہ جنگل کے ہرن یہ بھی تو پانی پینے آ رہے، یہ کیسا پانی پیئیں گے؟ بھائی کیسا پانی پیئیں گے؟ پانی تو کنویں میں ہے لیکن اندر ہے. لیکن بابا فرید الدین حیران ہو گئے کہ سارے جنگل کے ہرن جب کنویں کے من پر آئے، کنویں کے کنارے پر آئے تو آٹومیٹک پانی اوپر آ گیا. آٹومیٹک پانی بالکل اوپر، لبالب چھل اوپر آ گیا. اور جنگل کے ہرنوں نے پانی پینا شروع کیا. بابا فرید الدین بہت خوش ہو گئے کہ ارے جب پانی اوپر آیا یہ ہٹیں گے تو میں بھی پانی بھر لوں گا. اب تو مجھے ڈول کی بھی ضرورت نہیں اور رسی کی بھی ضرورت نہیں، کہ پانی تو ویسے بھی اوپر، ارے بولو نا، پانی تو ویسے بھی اوپر آ گیا. اب بابا فرید الدین انتظار کرتے کہ یہ ہرن پی کے جاوے تو میں آگے بڑھوں اور پانی لوں. تھوڑی دیر میں ہرنوں نے پانی پی لیا، جانے لگے. جب سب چلے گئے تو بابا فرید الدین قریب میں ہی تھے. چادر کو لپیٹا اور سوچا کہ چلو کنویں کے من پر تو پانی ہے، کنویں کے کنارے پر چھلاچل لبالب پانی، میں ابھی جا کے پانی لوں گا. جیسے گئے قریب میں پانی پھر اندر. میرے دوستو، اب اللہ کے ولی تھے. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو مانگتا ہے تو کس سے مانگتا ہے؟ اللہ سے. دیکھا کہ پانی چلا گیا تو ایک جملہ کہا اللہ، اے اللہ میں اتنا گنہگار ہوں کہ میں جانور سے بھی بدتر ہوں. حضرت بابا فرید الدین کیا کرے؟ اللہ میں اتنا گنہگار ہوں کہ جانور سے بھی بدتر ہوں، کہ جانور آوے تو تو پانی پلاوے. بھائی جانور آوے تو تو پانی پلاوے اور فرید الدین آوے تو پانی اندر چلا جاوے. اللہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا اللہ کیا معاملہ. اور لکھا ہے کہ بابا فرید الدین نے ایک دعا پڑھی. آج بھی میرے دوستو یہ دعا حدیث کی کتابوں میں ہے، اور یہ دعا بابا فرید الدین نے جو پڑھی نا بالکل صحیح وقت پر پڑھی. مصیبت کے وقت پر یہی دعا پڑھنا چاہیے. بابا فرید الدین نے دعا پڑھی، اور وہ دعا پڑھی جو ہمارے نبی نے کہا پڑھ لے پھر
اور تجربہ کر کے دیکھو، سب کی بات غلط ہو سکتی لیکن ہمارے آقا کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی کہ اللہ میں اتنا بڑا گنہگار کہ اللہ جنگل کا جانور آوے تو تو پانی پلاوے اور فرید الدین آوے تو پانی اندر چلا جاوے، اللہ کیا میں اتنا بڑا گنہگار؟ اور پھر بابا فرید الدین، کہو سبحان اللہ، بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ نے دعا پڑھنا شروع کیا، اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی۔ یہ دعا بہت پیاری ہے، اس کے پڑھنے کے بعد جو بھی مانگو اللہ مراد کو پورا کرتا ہے۔ جن کو یاد ہو الحمدللہ، نہیں یاد ہو لکھ سکتا ہو لکھ لے، نہیں لکھ سکتا بعد میں یاد کر لینا، لیکن دعا بہت پیاری ہے، اس لیے کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ حضرت بابا فرید الدین نے کیا دعا مانگی بھائی ذرا سمجھنا، اگر عربی میں یاد نہ ہو اس کا اردو میں ترجمہ، بھائی اللہ تعالیٰ تو سب زبان کو قبول کرتا ہے، بھائی کرتا کہ نہیں کرتا؟ بابا فرید الدین نے دونوں ہاتھ اٹھائے، کیا دعا مانگی؟ اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی۔ بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اے اللہ مجھے پیدا کرنے والا بھی تو ہی، ہدایت دینے والا بھی تو ہی، کھلانے والا بھی تو ہی، پلانے والا بھی تو ہی، مجھے جلانے والا بھی تو ہی اور مجھے موت دینے والا بھی تو ہی، اے اللہ ذرا مجھے پانی پلا دے، اللہ مجھے پانی پلا دے، جنگل کے ہرن آوے تو تو پانی کو اوپر لاوے، فرید الدین آوے تو تو پانی کو اندر لے جاوے، اے اللہ یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کی آواز آئی، کہو سبحان اللہ، کس کی آواز آئی؟ اور اللہ کی آواز بھی تو کیسی پیاری ہوگی، اللہ کی کیا آواز آئی؟ اے بابا فرید الدین، اللہ کی آواز آئی، میرے بندے فرید الدین جنگل کے ہرن آئے تو میں نے پلایا، تو آیا تو میں نے پانی کو اندر پہنچا دیا، اس لیے کہ پلانے والا بھی میں ہی ہوں اور اندر پہنچانے والا بھی، یہ بات صحیح ہے۔ اللہ خود کہتا میں چاہوں گا تو پلاؤں گا، نہیں چاہوں گا تو پانی کو اندر ڈھسا دوں گا۔ ارے کہا کہ نہیں کہا اللہ نے؟ ایک جگہ اللہ نے کہا کہ پانی پی، کون پلاتا بھائی؟ سب کو کون پلاتا؟ سب بولو کون پلاتا؟ اللہ نے فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون۔ اللہ فرماتے میرے بندو جو پانی تم پیتے ہو میں اس کو آسمان سے اتارتا یا تو اتارنے والا؟ تو پانی پلانے والا کون؟ یہ 27ویں پارے کی آیت پڑھ رہا ہوں میں سورہ واقعہ کی، پانی پلانے والا کون؟ اور ایک جگہ اللہ کہتا ہے نہیں چاہوں گا تو ڈھسا دوں گا پانی کو، اللہ نے کیا فرمایا؟ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ اللہ فرماتے میرے محبوب پوری دنیا میں اعلان کر دو اگر میں چاہوں گا تو پانی کو ڈھسا دوں گا، اور میں ڈھسا دوں گا تو کس میں طاقت ہے جو زمین سے پھر پانی کو نکالے؟ کوئی نکال سکتا؟ تو ساتھ میں کہو پلانے والا کون، ہدایت دینے والا کون، پیدا کرنے والا کون، کھلانے والا کون، زندہ کرنے والا کون، مردہ کرنے والا کون؟ بابا فرید الدین نے فرمایا اللہ سب کچھ تو ہی کرنے والا، جنگل کے ہرنوں کو تو نے پانی پلایا اور میں گیا تو تو نے پانی کو اندر ڈسا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، کہو سبحان اللہ۔ جاگ رہے ہو نا بھائی سر؟ سننا یہ آواز توحید والی بہت پیاری آواز کون دے رہا؟ سب بولو نا بھائی کون دے رہا؟ اور پیار سے بولو کون دے رہا؟ اللہ جل جلالہ نے فرمایا فرید الدین ہرنوں کو میں نے پانی پلایا اور تیرے واسطے پانی کو ڈھسایا اس لیے کہ ہرنوں نے مجھ پر بھروسہ کیا اور تو نے کسی کی رسی اور ڈول پر بھروسہ کیا۔ ارے بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ تو نے کہا تھا کوئی رسی لے کر آئے گا، کوئی ڈول لے کر آئے گا تو میں پانی نکالوں گا، ہرنوں نے ڈائریکٹ معاملہ کیا، تو نے انڈائریکٹ معاملہ کیا۔ پھر کیا کہا سنا؟ اللہ نے فرمایا فرید الدین مجھ پر امید کر لے، جو ہرن کو پانی پلا سکتا وہ تیرے منہ تک پانی کو لا سکتا، مجھ پر بھروسہ تو کر لے۔ بس بابا فرید الدین نے رونا شروع کر دیا، کہو سبحان اللہ۔ وہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے ولی تھے، اور کیا رویا اور کیا دعا مانگی بھائی، وہ دعا بھی قرآن میں لکھی ہے، پڑھو ساتھ میں۔ بابا فرید الدین نے دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن
بابا فرید الدین نے فرمایا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. اللہ کہو نا بھائی, ہم بھی کہو اللہ ہم سے غلطی ہو گئی, اللہ تو معاف نہ کرے رحم نہ کرے, ہم سے بڑھ کر کوئی گھاٹا اٹھانے والا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی, اعلان ہوا فرید الدین اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے, میری عزت کی قسم آج بھی مت بڑھانا, میں پانی تیرے منہ تک پہنچانے والا ہوں. بابا فرید الدین کھڑے ہیں, منہ کھولا ہے اور لبالب چلا چل پانی منہ پر آ رہا. اور میرے دوستو جب پانی پی لیا, وضو کر لیا, کہا اللہ غلطی ہو گئی تھی نا, اس لیے 60 روزے رکھوں گا تاکہ اس کی معافی ہو جائے گی. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کوئی بہت بڑی غلطی نہیں ہوئی تھی. اتنا بھروسہ تو ہم بھی کرتے ہیں, ارے ہم بھی تو بھروسہ کرتے ہیں نا. تو بابا فرید الدین نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا تھا, لیکن بڑوں کا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے. بھائی بڑوں کا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے, اور ہمارا امتحان ہم چھوٹے ہیں تو اللہ ہمارا امتحان بھی کیسا لیتا؟ اللہ لیتا ہی نہیں ہمارا امتحان. دیکھو نا, نبی کا چہرہ توڑا لیکن پیٹ بھر کے کھانا دیا. آپ نے ایک صحابی کا نام سنا ہوگا, حضرت ابو بکر صدیق. ارے بولو سنا نہیں سنا؟ حضرت ابو بکر کیا محبت کرتے تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیا محبت کرتے تھے. ایک مرتبہ جب صحابہ کرام جمع ہو گئے, اور ایک سوال آیا, کون نبی سے محبت کرتا, کون نبی سے محبت کرتا, کون نبی سے محبت کرتا, اور کتنی کرتا اور کون کرتا. بھائی دونوں سوال ہے, کون کرتا ہے اور کتنی کرتا ہے. جب صحابہ کرام کے درمیان میں سوال آیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں دل میں سوچا آج ایسی بات بولوں گا کہ محبت کے میدان میں سب سے آگے نکل جاؤں گا. حضرت عمر فرماتے کہ میں نے سوچ لیا آج ایسی بات بولوں گا کہ نبی سے محبت کے میدان میں سب سے آگے نکلوں گا. لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے پوچھا تو کیا چیز پسند کرتا اور کتنی پسند کرتا. حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے نبی میرے ماں باپ پر قربان, ابو بکر ایک ہی چیز پسند کرتا اور وہ چیز یہ ہے النظر الی وجهک. ابو بکر کی ایک ہی تمنا ہے جب موقع ملے آپ کے چہرے انور کا دیدار ہو جاوے. نعرہ تکبیر, ایک ہی تمنا. حضرت ابو بکر نے فرمایا ایک ہی تمنا آپ کے چہرے کا دیدار ہو جائے. ہمارے نبی نے فرمایا دیدار تو ہوتا ہے, روزانہ تو مجھے دیکھتا ہے, صبح دیکھتا شام دیکھتا. حضرت ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو چھلک گئے. فرمایا میرے نبی دنیا آپ کو ان آنکھوں سے دیکھتی ہے, ابو بکر آپ کو ان آنکھوں سے دیکھتا ہے. کہا اس کی کیا دلیل؟ بھائی ہمیں تو معلوم ہے, تو بھی نا. ہمارے نبی نے پوچھا ابو بکر اس کی کیا دلیل؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے گھر والوں کو پوچھو, میرے گھر میں کھانا نہیں ہوتا, میرے گھر میں جتنی مرتبہ ٹھنڈا پانی نہیں ہوتا, اور میں گھر سے نکلتا میری بیوی پوچھتی ابو بکر کہاں جاتے, میں کہتا کھانا کھانے جاتا, میں کہتا پانی پینے جاتا, لیکن اللہ کی قسم میں نہ کھانے جاتا نہ پینے جاتا. آپ کے چہرے کو دیکھتا, اللہ کی قسم بھوک بھی ختم ہو جاتی, پیاس بھی ختم ہو جاتی. نعرہ تکبیر. میرے دوستو میں آپ سے ایک بات پوچھوں, یہی حضرت ابو بکر نے کہا مجھے پسند ہے آپ کا چہرہ دیکھنا, اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا؟ جب ہمارے نبی ہجرت میں گئے, ایک غار میں گئے, غار کا نام ہے غار ثور. غار کا نام کیا ہے؟ غار. کتنے دن رہے؟ 3 دن 3 رات. کتنے دن رہے؟ 3 دن 3 رات. کون تھے غار میں؟ ابو بکر اور نبی اور اللہ نے کہا میرا ابو بکر تو نے سچ بولا تھا, تو نے سچ کہا تھا, تو نے سچ فرمایا تھا کہ مجھے نبی کا چہرہ دیکھنا پسند ہے. ابو بکر 3 رات 3 دن میرے گھر میں نبی کے ساتھ رکھا, جی بھر کے دیکھ لے, تیرے ساتھ تیسرا کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا. دیکھا نہیں دیکھا؟ 3 دن اور 3 رات دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اور میرے دوستو اور محبت کیسی بتائی کہ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میں تھک گیا, گھر میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا ابو بکر میں, تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے اور کہا آپ کا مبارک سر میری گود میں رکھ دو. حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک سر ابو بکر کی گود میں رکھ دیا, اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہے آج میرے گود پر وہ نبی ہے جس سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہو سکتا, وہ مبارک سر ہے جس سے بڑھ کر کوئی مبارک سر. حضرت ابو بکر اتنے خوش ہے, لیکن حضرت ابو بکر کو نہیں معلوم نیچے ایک سوراخ ہے اور وہاں سے ایک بچھو حضرت ابو بکر کے پاؤں میں ڈنک مار رہا. ایک روایت میں بچھو, ایک روایت میں سانپ, جو بھی ہو ڈنک مار رہا. اور میرے دوستو ایک نہیں 11 مرتبہ بچھو نے ڈنک مارا. کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ حضرت ابو بکر کے پاؤں میں بچھو نے ڈنک مارا یا سانپ نے ڈنک مارا, لیکن حضرت ابو بکر نے
کیوں؟ اگر گوشت کو ہلاؤں گا میرے نبی کی نیند خراب ہو جائے گی. وہ تو پورے بدن میں زہر اترنے لگا اور حضرت ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو نکلا ابو بکر کے آنکھ سے اور ٹپک گیا نبی کے مبارک گال پر. جب نبی کے مبارک گال پر آنسو کا قطرہ آیا تو ہمارے نبی نے آنکھ کھولی, کہا ابو بکر کیا ہو گیا؟ کہا اللہ کے رسول وہ بچھو ڈنگ مار رہا اور پورے چہرے کا رنگ بدل گیا. ہمارے نبی نے کہا مجھے بتایا نہیں؟ کہا ابو بکر مر سکتا لیکن آپ کی نیند کو خراب تو نہیں کر سکتا. ابو بکر جان تو دے سکتا لیکن آپ کی نیند کو تو خراب نہیں. میرے دوستوں کیا محبت ہوگی میرے دوستوں. فرمایا ابو بکر جان دے دے گا لیکن آپ کی نیند کو خراب نہیں کرے گا. بس اتنا کہنا تھا کہ ہمارے نبی بھائی نبی کی رحمت بھی جوش میں آ گئی. ہمارے نبی نے کہا کہاں ڈنگ مارا؟ کس بچھو نے ڈنگ مارا؟ کس سانپ نے ڈنگ مارا؟ بس جیسے حضرت ابو بکر نے بتایا ہمارے نبی نے اپنا مبارک تھوک نکالا اور حضرت ابو بکر کے پاؤں پر مل دیا. ابو بکر فرماتے اللہ کی قسم کبھی میرے پاؤں میں درد ہی نہیں ہوا. اب میں آخری بات پر آ رہا ہوں میرے دوستوں, اسی لیے میں نے یہ واقعہ بتایا. 3 دن 3 راتیں غار میں. بھائی کتنے دن؟ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی. اب سننا بہت پتے کی بات ہے. 3 دن 3 رات ہو گئی. اب نکلنے کا وقت آیا تو حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ اے نبی مجھ کو پیاس بہت لگی ہے. سننا حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ میرے نبی مجھ کو. تو ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر پیاس لگی یہ غار سے نکل جا, وہ سامنے نہر ہے وہاں جا کے پانی پی لے. ابو بکر نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان. کئی مرتبہ گھر سے نکلا اور چاروں طرف دیکھا کہیں کوئی نہر وہر نہیں ہے, کہیں نہر نہیں, کوئی پانی کا نام و نشان نہیں. وہ تو ہم کو نکل کے آگے جانا پڑے گا تو کہیں پانی. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم ابو بکر نکل تو صحیح, گھر کے باہر ایک نہر ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان. کہا جا تو صحیح. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ باہر نکلے, 3 قدم آگے بڑھے, نہر کا پانی بہ رہا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اتنا پیاسا تھا میں نے پینا شروع کیا, پیتا گیا اور اتنا خوش ہو گیا اور خوش ہو کر میں واپس آیا اور میں نے کہا اللہ کے رسول کیا پانی تھا, اتنا پیارا پانی تھا. ہمارے نبی نے پوچھا کئی فوجت تھا یا ابو بکر, ابو بکر پانی پیا لگا کیسا؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ کے رسول کیا بتاؤ, احلا من العسل ابیض من اللبن. ارے وہ پانی ایسا تھا دودھ سے زیادہ سفید تھا, شہد سے زیادہ میٹھا تھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا. ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر معلوم ہے پانی کہاں کا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا وہ تو نہر ہے, آپ بھی چلو باہر نہر بہ رہی اور بہت پیارا پانی اور میں نے بہت پیا. ہمارے نبی نے کہا جا دیکھ نہر ہے کہ نہیں ہے. حضرت ابو بکر باہر آئے تو کوئی نہر وہر کچھ بھی نہیں ہے. پھر آگے کہا اللہ کے رسول چلی گئی. اللہ کے رسول نہیں ہے کچھ بھی نہر نہیں, لیکن میں پانی پی کر آیا اور اللہ کی قسم پیا. ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر تو نے مجھ سے محبت کی, اللہ نے تجھے ایک بہترین انعام دیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا انعام؟ سننا ہمارے نبی نے فرمایا ابھی جبرائیل نے مجھے کہا ابو بکر کو باہر پانی پینے جانے دو, اس لیے کہ اللہ نے جنت الفردوس سے پانی نہر میں اتارا ہے. نعرہ تکبیر. اللہ نے جنت الفردوس کی نہر کا کنیکشن گام کے باہر والے گڑھے میں کنیکشن جوڑا ہے, وہاں جنت الفردوس کا پانی ہے. ابو بکر کو پلا دو اس لیے کہ اس نے آپ سے سچی محبت کی ہے. سننا حضرت ابو بکر تو رو پڑے, کہا اچھا آسمان پر میرا بھی نام لیا جاتا ہے. حضرت ابو بکر نے کہا اچھا آسمان پر میرا بھی نام لیا جاتا اور میرے لیے بھی نہر اتاری جاتی. ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر تو نہیں, قیامت تک جو بھی مجھ سے سچی محبت کرے گا اللہ کی قسم اللہ اس کو جنت الفردوس کا پانی پلائے گا. چلو میرے دوستوں اب ختم کرنا, کون کون محبت کرنے والا اور جنت الفردوس کا پانی پینے والا؟ بھائی پیئیں گے سب انشاءاللہ, محبت کریں گے انشاءاللہ, محمدی بنیں گے انشاءاللہ. ہاتھ نیچے رکھو اور پھر ایک مرتبہ بڑے پیار اور محبت سے کہو ہم ادھر بھی نہ دیکھے ادھر بھی نہ دیکھے, ہم تو دیکھے تو نبی کا دامن دیکھے. اس لیے کہ یہ دامن ملا تو سب ٹھیک, یہ نہیں ملا تو وجہ سے 2 ہاتھ سے یہاں تالیاں نہیں بچتی. چلو میں آپ کو سب سے پہلے وہ بات بتاؤں, بہت پیاری حدیث ہے. ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سننا سارے صحابہ جمع ہے. او ہو میرے دوستو, مدینہ پاک کا آخری زمانہ, صحابہ گچاگچ جمع ہے اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ جنت میں جانا چاہتے ہو؟ بھائی جنت میں جانا چاہتے ہو؟ بتاؤ صحابہ نے کیا فرمایا؟
بھائی صحابہ نے کیا فرمایا؟ بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیوں نہیں جانا چاہتے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سننا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سارے میرے امتی جنت میں چلے جائیں گے اور سب جنت میں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کریں گے اے جنتیو، اے جنتیو، کیا تم اچھی آواز سننا چاہتے ہو؟ اللہ اعلان کریں گے کیا تم اچھی آواز سننا چاہتے ہو؟ تو جنتی کہیں گے ہاں اللہ سنا دے، اس لیے کہ جنت میں جو آواز ہوگی ویسی آواز تو کوئی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمام حوروں کو کہیں گے اے حوروں، تم اپنی اپنی آواز میں گانا شروع کرو۔ اب حوریں اپنی اپنی آواز میں جب گانا شروع کرے گی، ہر جنتی ایک عجیب و غریب حال میں ہوگا اور کہے گا اللہ تیری قسم، دنیا میں بہت رہا لیکن ایسی آواز تو کبھی نہیں سنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندو، یہ تو حوروں کی آواز تھی، کیا میں تم کو اس سے اچھی آواز نہ سناؤں جو 70 گنا زیادہ اس سے اچھی آواز ہے؟ تو سارے جنتی کہیں گے اللہ کیوں نہیں، بلا یا ربنا، بلا یا ربنا، اللہ کیوں نہیں سنا دے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے داؤد، کس کو اعلان ہوگا؟ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے حضرت داؤد آپ درمیان میں آ جاؤ۔ حضرت داؤد تمام جنتیوں کے بیچ میں آ کر بیٹھیں گے، اللہ فرمائیں گے زبور کی تلاوت کرو۔ حضرت داؤد زبور پڑھنا شروع کریں گے اور سارے جنتی وجد میں آئیں گے، کہو انشاءاللہ۔ حضرت داؤد پڑھتے جائیں گے، سارے جنتی وجد میں ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میری عزت کی قسم، میری بزرگی کی قسم، میرے جلال کی قسم، کیا میں تمہیں اس سے اچھی آواز نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں اس سے اچھی آواز؟ تو سارے جنتی کہیں گے اس سے بھی اچھی کوئی آواز ہوگی؟ حضرت داؤد نے پڑھا تو ہم تو بالکل مست ہو گئے، اس سے اچھی کوئی آواز ہوگی؟ اللہ فرمائیں گے میری عزت کی قسم، میں وہ آواز سناؤں گا جو حضرت داؤد سے 700 گنا زیادہ اچھی ہوگی، 700 گنا زیادہ اچھی ہوگی وہ آواز میں سناؤں گا۔ تو سارے جنتی کہیں گے اللہ تب تو بڑا عجیب ہوگا، وہ کس کی آواز ہوگی؟ اللہ فرمائیں گے میرے آخری نبی محمد درمیان میں آئیں گے، کہو صلی اللہ۔ اللہ فرمائیں گے میرے آخری نبی محمد درمیان میں آئیں گے اور جو میں سورت کہوں گا وہ سورت پڑھتے جائیں گے اور وہ پڑھتے جائیں گے۔ اللہ فرماتے میری عزت کی قسم تم بھی جھومتے جاؤ گے اور میرا عرش بھی جھومتا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، محمد کا نام، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چمکتے اور دمکتے چہرے کے ساتھ، ارے اللہ اکبر، جنتی چہرہ ویسے ہی چمکتا دمکتا چہرہ، اور پھر جنت میں کیسا چمکتا دمکتا ہوگا؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چمکتے اور دمکتے چہرے کے ساتھ تمام کے درمیان میں جلوہ افروز ہوں گے اور پوچھیں گے اللہ تیرا تو پورا قرآن ہی پیارا ہے لیکن تو بتا دے آج میں کیا پڑھوں؟ اللہ فرمائیں گے اے میرا محبوب میں چاہتا ہوں آج تیری زبان سے تیری تعریف کو سن لو، اس لیے کہ تیری زبان نے ہمیشہ میری تعریف کی ہے، آج میں تیری زبان سے تیری تعریف سنوں گا۔ پڑھ لے طٰہٰ سورہ اور پڑھ لے سورہ یاسین۔ اب یہ حدیث چل رہی ہے، میں بتا دوں نا آپ کو، آپ اللہ کرے گا یہ کچھ آیتیں ہمارے دل میں جم جاوے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ یہ سورہ طٰہٰ، اللہ تعالیٰ اس سے محبت نصیب فرمائے۔ اور ہمارے نبی نے کون سی سورت پڑھی؟ آپ کو بھی یاد ہوگی، ارے یاد ہوگی نا؟ پیار محبت کے ساتھ میرے ساتھ کچھ آیتیں پڑھ لو، پھر ہم حدیث کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيلا
العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں، کہو اللہ سب کو نصیب فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو میرے دوستوں کیسی پیاری جنت ہوگی. ہمارے نبی جلوہ افروز ہوں گے اور ہمارے نبی کتنی مبارک آواز سے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کریں گے. میرے دوستوں ہم تو بالکل ویسا نہیں کر سکتے. وہ نبی کی آواز سے بڑھ کر کوئی آواز نہیں ہوگی. ہمارے نبی سورہ طٰہٰ کی تلاوت کریں گے، ہمارے نبی سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے. جب دونوں کی تلاوت سے فارغ ہو جائیں گے تو سارے جنتی کہیں گے میرے نبی اور سنا دے، میرے نبی اور سنا دے. ہمارے نبی کہیں گے میں نے سنایا، اب تو اللہ ہم کو سنانے والا ہے. پہلے ہم کو حوروں نے سنایا، ہم وزن میں آ گئے. اس کے بعد حضرت داؤد نے سنایا، ہم مست ہو گئے. اور جب میں نے سنایا خدا کا عرش جھوما، اب خود خدا سنائے گا. ہمارے نبی کہیں گے اللہ اللہ آج ہم تجھ سے سننا چاہتے، تیرا کلام تو نے ہم پر اتارا، میں نے پڑھا، جبرائیل نے پڑھا اور میری امت نے پڑھا، بچوں نے پڑھا. اے اللہ آج تو ہم تجھ سے سننا چاہتے ہیں. میرے دوستوں لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تلاوت شروع کریں گے. بتاؤ میرے دوستوں کیسی تلاوت ہوگی؟ کوئی بتا سکتا؟ اور لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 آیت پڑھیں گے 7ویں پارے سورۃ الانعام. 3 آیتیں 7واں پارا سورۃ پڑھ کر بتا دوں. میں پڑھ کر میں نالائق بتا رہا ہوں، لیکن یہ تو کون پڑھے گا؟ سب بولو بھائی، سب بولو ساتھ میں، کون پڑھے گا؟ آپ کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انعام کی 3 آیتوں کو پڑھیں گے، سارے بندے جھوم رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو آج میں نے تم کو قرآن سنایا، اسی قرآن کے صدقے میں تم سب کو جنت عطا کروں گا. اور اللہ کیا فرمائیں گے؟ جاؤ اب تم سے راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں رہوں گا. میں ذرا پہلے آپ کو ایک واقعے کی طرف لے جاؤں. ایک 12 سال کے لڑکے، ایک 12 سال کے واقعہ برابر سننا. ایک 12 سال کے لڑکے جن کو کہا جاتا تھا عبداللہ ابن مسعود. کیا کہا جاتا تھا؟ بعد میں بڑے صحابی بن گئے، بڑے صحابی بن گئے، لیکن میں تو اس وقت کی بات بتا رہا ہوں جب ان کی عمر کتنی تھی؟ 12 سال کی. نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود. نام یاد رہے گا نا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود. آج اسی پر ہم کو بات کرنا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور عمر کتنی ہے؟ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب 12 سال کی عمر ہے، غریب خاندان کے لڑکے ہیں. اور ایک مکہ کا بہت بڑا چودھری تھا جس کا نام تھا عقبہ. کیا نام تھا؟ عقبہ بڑا مالدار تھا، مکے کا بڑا چودھری تھا. یہ 12 سال کے جو لڑکے ہیں نا حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ اس کی بکریوں کو چراتے تھے. بھئی یہ 12 سال کے لڑکے غریب خاندان کے تھے. عبداللہ ابن مسعود ان کا کام ہی یہ تھا کہ عقبہ کی بکریوں کو چرانا. روزانہ عقبہ کی بکریوں کو چراتے تھے. اور یہ عقبہ جو تھا، جو میں نے کہا کہ مکے کا بڑا چودھری، یہ ہمارے نبی کا کٹر دشمن. یہ ہمارے نبی کا کٹر، اتنا کٹر دشمن. آپ کو معلوم ہوگا ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے. ہمارے نبی سجدے میں تھے. ابو جہل نے اعلان کیا ارے کسی کے یہاں اونٹ ذبح ہوا تو اونٹ کی اوجڑی لاؤ یا اونٹ کا کلہ، بڑی ہڈی لاؤ اور یہ محمد کی گردن پہ رکھ دو. تو یہ سب سے پہلا تھا جو کھڑا ہوا تھا. کیا نام؟ عقبہ. یہ کھڑا ہوا، گھر گیا اور اونٹ کو ذبح کیا اور اونٹ کی اوجڑی یا اونٹ کی ہڈی جس کو کلہ کہتے اٹھایا اور لا کر ہمارے نبی کے گردن مبارک پر رکھ دیا.
جس کو قرآن کریم نے فرمایا ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، اللہ فرماتے دیکھو میرا نبی میرے سامنے جھکتا ہے اور درد کسی اور کے پیٹ میں ہوتا ہے. درد کس کے پیٹ میں ہوا تھا؟ عقبہ کے. خیر یہ عقبہ جو ہے یہ تو مکے کا چودھری تھا. اس کی بکریوں کو وہ 12 سال کا لڑکا چراتا تھا. کون لڑکے؟ بھائی نام سب کا ہو بھائی ساتھ میں. نام کیا؟ حضرت عبداللہ. مجھے انہی کو لے کر چلنا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال کی عمر بکریاں چراتے تھے. اب ایک دن ایسا ہوا کہ مکہ کی کسی وادی میں بالکل گرمی چلچلاتی گرمی اور یہ بکریوں کو چرا رہے. مکہ کی کسی وادی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود 12 سال کے بہت سی بکریاں ہیں اس کو چرا رہے ہیں. اچانک حضرت عبداللہ ابن مسعود 12 سال کے تھے. ان کی نظر پڑی کہ 2 شخص آ رہے اور دونوں کے چہرے پر نور چمک رہا. ایک کے چہرے پر زیادہ اور ایک کے چہرے پر کم, لیکن دونوں کے چہرے چمک رہے, دونوں کے چہرے دمک رہے. یہ 12 سال کے لڑکے کہتے ہیں, بعد میں کہتے ہیں کہ میں 12 سال کا اور میں مکہ کی وادی میں بکریاں چراتا تھا. روز آنے والے آتے تھے اور جانے والے, بھائی وہ تو راستہ تھا سڑک, آنے والے آتے جانے والے جاتے. لیکن عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں 12 سال کا آج جب 2 آدمی کو دیکھا کہ میری طرف آ رہے تو بس میری نگاہ ہی نہیں ہٹتی. میں بار بار کوشش کرتا کہ میرا کام تو بکریاں چرانا, میرا کام کسی کو دیکھنا نہیں. کہتے میں اپنا چہرہ وہاں کرتا لیکن قسم خدا کی آٹومیٹک میرا چہرہ پھر ان کی طرف چلا جاتا. آٹومیٹک میرا چہرہ پھر ان کی طرف چلا جاتا. وہ 2 معلوم نہیں کیسے آ رہے, ان کا چہرہ ایسا چمکتا دمکتا اور ان میں ایک کا چہرہ تو ایسا چمکتا کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ایسا خوبصورت انسان تو میں نے کبھی. اب وہ کہہ رہے کہ بکریوں کو چراؤں کہ ان کو دیکھوں, بار بار جی چاہے کہ ان کو دیکھوں. لیکن عبداللہ ابن مسعود کہتے میں نے ارادہ کیا کہ میرا کام بکریوں کو چرانا, میرا کام ان کو دیکھنا نہیں. کہتے میں بکریوں میں لگا کہ میں نے دیکھا کہ وہ دونوں آدمی میرے پاس ہی آ گئے. کہتے وہ دونوں جو خوبصورت آدمی تھے جن کے چہرے پر نور تھا, چمک تھی, رونق تھی, وہ میرے پاس آ گئے اور آ کر مجھے کہا کہ اے بچے, انہوں نے آ کر کہا, اس لیے کہ نام نہیں جانتے تھے, کہا کہ اے بچے یہ بکریاں ہیں, ہم لوگ بہت پیاسے ہیں, کسی ایک بکری کا دودھ نکال کے ہم کو دے دے, کسی ایک بکری کا دودھ نکال کے ہم کو دے دے, اور جو تیری اجرت ہوگی, جو تیرا کرایہ ہوگا, جو تیرا خرچ ہوگا وہ ہم تجھے دے دیں گے. وہ دونوں آدمیوں نے کس سے مانگا؟ 12 سال کے بچے حضرت عبداللہ ابن مسعود. لیکن میرے دوستو جن کے دل میں امانت ہوتی ہے وہ امانت بڑی پیاری ہوتی ہے. حالانکہ یہ 12 سال کے, ان کو کیا معلوم کہ شریعت کیا, ارے کچھ معلوم شریعت کیا, کچھ نہیں معلوم. لیکن کیا کہا کہ جی تو چاہتا ہے کہ میں تم دونوں کو دودھ پلاؤں, اس لیے کہ تمہارا چہرہ اتنا پیارا ہے کہ کب سے میں تم کو دیکھ رہا تھا. جی تو چاہتا ہے کہ تم کو پلاؤں, لیکن یہ بکریاں میری نہیں, یہ بکریاں جن کی ہے ان سے میں نے پرمیشن نہیں لیا ہے, ان سے میں نے اجازت نہیں لی, اور بغیر اجازت کے کسی کی بکری کا دودھ نکال کر میں آپ کو نہیں دے سکتا. کہتے یہ جواب سے وہ دونوں اور خوش ہو گئے. بھائی وہ دونوں جو آئے تھے اور خوش ہو گئے, کہا کہ بچہ تو بڑا پیارا امتحان میں کامیاب ہو گیا, تیری امانت کو دیکھ کر تو ہمیں بڑا رشک آیا, تو اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا. لیکن ایک کام کر. ان دونوں نے کیا کہا, ایک کام کر, تو تیری بکریوں کا دودھ تو ہم کو نہیں پلا سکتا, اس لیے کہ بکریوں کا جو مالک ہے وہ یہاں ہے نہیں اور اس کی اجازت ہم نے لیا نہیں. اتنا کام کر کے کوئی ایسی بکری, ایسی چھوٹی بکری جو ابھی دودھ دینے والی نہیں, دودھ دینے کے قابل نہیں, یعنی مطلب ہے کہ اس کے پیٹ میں کبھی بچہ رہا نہیں اور وہ دودھ دینے کے قابل نہیں, بالکل چھوٹی بکری جس کو اردو میں پٹ کہتے ہیں, اردو میں پٹ اور یہ گجراتی زبان میں اس کو پاٹ کہتے ہیں. تو کہا کہ ایسی بکری جو بالکل بچہ بھی نہیں رکھی, بچے کو جنا بھی نہیں, اتنی چھوٹی بکری وہ ہم کو بتا دے. تو کہا کہ اس کا کیا کرو گے؟ تو ان دونوں نے کہا ہم اس میں سے دودھ نکالیں گے. تو وہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں 12 سال کا, میرے دماغ میں ایک بات آئی کہ یہ چہرے سے تو بہت اچھے معلوم ہوتے ہیں لیکن عقل کے بہت کم معلوم ہوتے ہیں. وہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں 12 سال کا, فوری دماغ میں بات آئی کہ چہرہ تو بہت اچھا ہے, اس لیے چہرہ تو میں بار بار دیکھتا تھا لیکن عقل کے کھورے معلوم ہوتے. ارے وہ بکری جس کے پیٹ میں آج تک بچہ نہیں, جس نے بچہ جنا نہیں, اس کے تھن میں دودھ کہاں سے آئے گا؟ بھائی چھوٹی بکری دودھ کہاں سے دے گی؟ لیکن عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب وہ ضد کرنے لگے تو میں نے ایک بکری کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو وہ چھوٹی بکری ہے, جاؤ وہاں سے دودھ نکالو. کہتے میں نے اشارہ کیا تو دونوں بزرگ وہاں چلے. بھائی دونوں بزرگ وہاں چلے تو میں ایک سوچتا رہا کہ کیسی عقل ہے, اتنے بڑے بڑے ہو گئے, اتنی بھی عقل نہیں کہ یہ بکری دودھ کہاں سے دے گی. لیکن عبداللہ ابن مسعود کہتے کہ میری عقل حیران ہو گئی, میری عقل حیران ہو گئی جب میں نے دیکھا کہ 2 ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے جب تھن پر ہاتھ رکھا اور تھن کو ملنا شروع کیا تو اتنا فورس سے دودھ اترا کہ ایسا دودھ تو میں نے کبھی اترتا نہیں دیکھا. کہتے وہ چھوٹی بکری کے تھن سے ایک نے دودھ نکالنا شروع کیا اور دوسرے ساتھی نے برتن میں بھرنا شروع کیا. تھوڑی دیر میں تو پورا برتن بھر گیا, تھوڑی دیر میں پورا برتن بھر گیا. اب عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہاں خیال آیا چہرے کے بھی اچھے اور عقل کے بھی روشن ہیں.
بھائی چہرہ بھی اچھا اور ان کی عقل تو ایسی پہنچی ہوئی کہ جہاں کوئی دودھ نہیں نکال سکتا. ارے ایسی بکری کے تھن سے دودھ نکلے گا؟ لیکن ایک نے ہاتھ رکھا, تھن کو ملا, اور دوسرے نے برتن رکھا تو سارا دودھ بھر گیا. اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ دوست سے مجھے اتنی محبت ہو گئی, اس لیے کہ ایک تو یہ کمال دیکھا, اور محبت یہ ہو گئی کہ وہ پیاسے تھے لیکن انہوں نے دودھ پیا نہیں. مجھے کہا بیٹے ادھر آ, پہلے تو پیے گا پھر ہم پیئیں گے, پہلے تو پیے گا. کہتے میں بھی پیاسا بھوکا, میں نے دودھ پیا, پھر کہتے وہ دونوں ساتھیوں نے پیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے وہ دونوں بزرگ کون تھے؟ فرماتے وہ کوئی نہیں تھے, ایک تھے حضرت ابو بکر صدیق اور دوسرے تھے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن مسعود 12 سال کے کہتے کہ وہ دو بڑے بڑے بزرگ تھے, ایک کا نام معلوم ہوا ابو بکر ہے اور دوسرے کا نام معلوم ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے خیر یہ دودھ کا واقعہ ہو گیا, وہ دونوں بزرگ چلے گئے. لیکن اب عبداللہ ابن مسعود جو کہتے وہ سمجھنا, کہتے میری عمر تو کتنی تھی؟ 12 سال. کہتے میں نے تو جلدی جلدی سب بکریوں کو لیا اور سیدھے مکہ میں وہ جو مالک رہتا تھا عقبہ, اس کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ یہ بکریاں تجھے مبارک, کل سے میں تیری بکریوں کو نہیں چراؤں گا. کیا کہا؟ کل سے میں تیری بکریوں کو نہیں چراؤں گا. تو وہ عقبہ بھی پوچھنے لگا ارے بیٹا کیا ہو گیا, آج تک میری بکریوں کو چراتا تھا, اب بکریاں نہیں چرائے گا؟ تو کہا کہ نہیں بکریاں نہیں چراؤں گا, اس لیے کہ میرے دل و دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ وہ دو بزرگ جنہوں نے اس بکری کے تھن سے دودھ نکالا, اب تو میں نے طے کر لیا زندگی گزاروں گا تو انہی کی چوکھٹ پر گزاروں گا, اب تو زندگی گزاروں گا انہی کی چوکھٹ پر گزاروں گا, اب تیری بکریوں کو چرانے والا نہیں. اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں 12 سال کا, میں ڈھونڈنے لگا کہ یہ دونوں کا پتہ کیا. کہتے پتہ مل گیا اور میں پہنچ گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ 12 سال کے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں جب حضور کے پاس گیا نا تو میں نے حضور سے کہا کہ اللہ کے رسول, اے اللہ کے رسول, میں آپ کو جانتا نہیں پہچانتا نہیں, لیکن جو دین آپ لے کر آئے ہیں وہ کلمہ مجھے پڑھا دو. آپ میرے نبی, آپ میرے رسول, آپ میرے پیغمبر, جو کہو کہ وہ کرنے کے لیے تیار, لیکن اللہ کے واسطے اپنی خدمت میں مجھے قبول کر لو. میرے دوستو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کلمہ پڑھایا, مسلمان ہو گئے اور اپنی خدمت میں, ارے کون اپنی خدمت میں. اسی لیے تاریخ میں جو جملہ لکھا, میں تو عربی جاننے والوں کو کہوں گا یہ جملہ یاد کر لو, اتنا پیارا جملہ. کیا جملہ لکھا تاریخ میں؟ لکھا عبداللہ ابن مسعود کی قسمت. کیا لکھا؟ انتقل من خدمت الغنم الى خدمت سید الامم. تاریخ میں لکھا انتقل من خدمت الغنم الى خدمت سید الامم. تاریخ میں لکھا کہ عبداللہ ابن مسعود کی قسمت دیکھو, کل وہ دن تھا بکریوں کو چراتے تھے, آج وہ دن تھا اس کی خدمت میں آ گئے جس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا. بھائی کل بکریوں کا چرانے والا, آج نبی کی چوکھٹ پر خدمت کرنے والا. بتاؤ چھلانگ لگائی کہ نہیں لگائی؟ ارے ایسی چھلانگ اللہ ہم کو بھی نصیب فرمائے. کیسی اونچی چھلانگ ہے. کل وہ دن تھا جو بکریوں کو چراتے, بکریوں کی گندگی میں رہتے, بکریوں کے دودھ میں رہے, آج اللہ نے اس جگہ پر پہنچایا جس جگہ سے بڑھ کر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی. بھائی ہمارے نبی کے پاس پہنچے, نبی کا درجہ کتنا اونچا, نبی کا درجہ کتنا اونچا کہ حدیث کی کتابوں میں اور فقہ کی کتابوں میں لکھا کہ اللہ کا جو عرش ہے, اللہ فرماتے میرے نبی کا درجہ تو میرے عرش سے بھی اونچا ہے. اللہ فرماتے میرے نبی کا درجہ تو کعبے سے بھی اونچا ہے. بھائی میرے نبی کا درجہ تو کعبے سے بھی اونچا, میرے نبی کا درجہ تو عرش سے بھی اونچا. اس نبی کی خدمت میں کون پہنچ گئے؟